السلام علیکم۔ ہمارے یہاں ایک تو آج کل یہ بڑا اس پہ واویلا ہے اور یہ بات چیت جاری ہے، اس پہ بات ہوتی ہے کہ کون جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور کون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تابع دار ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا پارلیمان کے اندر جا کے کردار کیا ہوتا ہے، انہوں نے پارلیمان کے اندر جا کے کیا کرنا ہوتا ہے، پارلیمانی جمہوریت کے اندر سیاسی پارٹی کا کیا کردار ہوتا ہے، اور خاص کر پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ مقتدرہ کا قبضہ ہے تمام تر وسائل پہ، اور سیاست بھی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، صحافت بھی آزاد نہیں ہے، ساری چیزوں پہ ان کا قبضہ ہے۔ تو ایک ایسے ملک کے اندر پارلیمان کے اندر جا کے جو لڑائی لڑنی ہوتی ہے، پارلیمان جو ہے وہ عوامی نمائندوں کا ایک منتخب ادارہ ہے، اور یعنی کہ وہ ایک عوام کا ایک ادارہ ہے، عوامی ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس پہ جا کے عوام کے حقوق کے لیے زیادہ سے زیادہ جو قانون سازی کرے، جو اپنی جو یہاں پہ جمہوری آزادیوں کا مسئلہ ہے، جو صحافتی آزادیوں کا مسئلہ ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، تو ان سارے معاملات پہ جو زیادہ سے زیادہ سپیس حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو زیادہ سے زیادہ عوامی جو بالادستی ہے اس کو یقینی بنائے، وہ اصل میں جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، وہ اصل میں عوام کا صحیح ترجمان ہوتا ہے۔ اگر ہماری یہی جماعتیں پارلیمان کے اندر جا کے بھی یہ صرف گالم گلوچ کریں، نعرے بازی کریں اور ایک دوسرے پہ لان تان کریں، اور کوئی ایسی قانون سازی نہ کریں جس کی بنیاد پہ مقتدرہ کی جو سپیس ہے وہ کم ہو، جو اس کے اختیارات ہیں ان پہ قدغن لگے، اور جو پارلیمان کا اختیار ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، تو پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل اگر آج کے سینیریو میں ہم دیکھیں تو جو اس سے پچھلے جو 5 سالہ جو دور گزرا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہوئی، اور اس کی جو سپیس ہے وہ کم ہوئی، اس کی جو اختیارات ہیں وہ کم ہوئے، اور اس کی بنسبت جو غیر پارلیمانی طاقتیں ہیں، جو ہماری مقتدرہ ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سپیس کو اپنے لیے چھینا، اور زیادہ مزید جو ہے وہ ان کی گرفت وسائل پہ مضبوط ہوئی، اور اس میں بھی جو کردار تھا زیادہ، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا رہا کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پورا اختیار دیا، اور یہ باتیں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے برملا اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے پاس چونکہ میجورٹی نہیں تھی، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی کسی معاملے پہ ووٹ لینے کی تو ہم جو ہے وہ ISI سے رجوع کرتے تھے، اور مقتدرہ ہی جو ہے ہماری وہ لوگوں کو لے کے آ کے وہ بجٹ بھی وہی پاس کرواتے تھے، اور کسی قانون سازی پہ ووٹ بھی وہی دلواتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو قانون سازی بھی ہوئی وہ ساری کی ساری کوئی قابل ذکر قانون سازی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ پارلیمان کی سپیس میں اضافہ ہوا ہو، جس کی بنیاد پہ پارلیمان با اختیار ہوئی ہو، یا عوامی جو بالادستی کا فورم ہے وہ مضبوط ہوا ہو، بلکہ قانون سازی بھی ساری کی ساری تقریباً وہی ہوئی کہ جس سے جو ہے وہ پارلیمان کی سپیس مزید کم ہوتی چلی گئی۔ اچھا، وہ ایک بہرحال جب وہ اپوزیشن میں آئے تب بھی ان کا یہی کردار رہا کہ انہوں نے اسمبلیوں کو توڑا، ان کو بے معنی کیا، عدالتوں کی طرف رجوع کیا، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی سیاسی جماعت دوسری اپنی سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنے کی بات کرتی ہے، ان سے مفاہمت کی بات کرتی ہے، اور اپنے لیے کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے جس سے سیاسی جماعتوں کی سپیس میں اضافہ ہو، ان کے پارلیمان کی جو چھنی ہوئی جو اس سے سپیس ہے وہ اس کو واپس مل سکے، وہی حقیقی طور پہ عوامی نمائندگی کی اہل جو ہے وہ جماعت ہے۔ ابھی بھی چونکہ ایک نئی پارلیمان جو ہے وہ فارم ہوئی، تو اس کے اندر بھی جو ان کا کردار ہے، نئی پارلیمان کے اندر بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کردار ہے، جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، وہ ایک ہی بات ہمیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ یا تو گالم گلوچ کرتے نظر آتے ہیں، یا نعرے بازی کرتے نظر آتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسرے جو سیاسی ہیں ان کو چور چور کہتا ہوا نظر آتے ہیں، اور وہ ایک بات یہ ببانگ دہل کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ عمران خان کو اس کے اندر لے کے آنا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کی لڑائی لڑنے کے لیے سارے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو پارلیمان ہے وہ مزید کمزور ہوگی، اور وہ اس کو استحکام نصیب نہیں ہوگا، جو سیاسی استحکام ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور جو مقتدرہ ہے اس کو دوبارہ سے وہ سپیس ملے گی، ان کو دوبارہ سے وہ مواقع ملیں گے کہ وہ
پارلیمان کو مزید جو ہے وہ کمزور کر سکیں۔ اب بہترین طریقہ یہ ہے، اور اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ثابت کرنے کا اور جو ہے وہ عوام کا حقیقی نمائندہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور ایسی قانون سازی کو یقینی بنائیں کہ جس سے مقتدرہ کی سپیس جو ہے وہ کم ہو، ایسی قانون سازی کریں کہ جس سے پارلیمان کی بالادستی قائم ہو، ایسی قانون سازی کریں کہ جس سے زیادہ وسائل وہ عوام کے لیے لے سکیں، اور ایسی قانون سازی کریں کہ جس سے جتنی بھی ہماری غیر پارلیمانی طاقتیں ہیں یا جو ہماری مقتدرہ ہے وہ اپنے جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ اس کے اندر واپس جائیں اور ان سے سپیس جو ہے وہ چھن جائے، بجائے اس کے کہ اگر وہاں پہ بھی واویلا ایسا رہے گا اور اسی طرح ہی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، تو اس سے پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہوگی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے سے اور صرف ایک ہی بس جو ایجیٹیشن پہ ہی کے موڈ میں مسلسل رہنے پہ، ضرور آپ کو ایجیٹیشن کرنی چاہیے، پارلیمان کے اندر بھی کریں باہر بھی کریں، لیکن اس کا مہذب انداز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان کو بھی بہرحال چلنے دیں اور ایسی قانون سازی بہرحال آپ لے کے آئیں۔ اگر آپ عوام کے درد ہے آپ کو، تو آپ ایسی قانون سازی لے کے آئیں کہ جس کا فائدہ عوام کو ہو، جس سے زیادہ وسائل جو ہے وہ عوام کی دسترس میں آئیں اور ان کو کوئی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہوں، ان کی زندگی آسان ہو، جو مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے اس کو دوبارہ قید کر کے بوتل کے اندر لائیں اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، یہی عوام کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور اسی سے ہی آپ کی بالادستی بھی جو ہے وہ یقینی بنے گی اور اسی سے ہی آپ کا جو عوامی آپ کی طاقت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح یہ کھیل کھیلتے رہے تو پھر جو ہے وہ اس سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے مقتدرہ کے فائدے کے۔ تھینک یو۔